الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلق کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر چلنے والے کو پیدا کیا من ماء پانی سے، فمنہم تو بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں من یمشی علی بطنہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے من یمشی علی رجلین کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں پر، ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من یمشی جو چلتے ہیں علی اربع چار ٹانگوں پر۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے نازل کی واضح کر دینے والی آیات۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے یا ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ ویقولون اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، واطعنا اور ہم نے اطاعت بھی کی، ثم پھر یتولی فریق منہم ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے ان میں سے من بعد ذالک اس قول کے بعد، اس کہنے کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان والے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ تو ان میں سے ایک جماعت، ایک فریق ایسی ہے جو اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اور اس کی کچھ قدرتوں کا ان اسباق میں ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ خلق کل دابہ، دابہ کہتے ہیں ہر وہ چیز کہ جو زمین کے اوپر رینگنے والی ہے، چلنے والی ہے، تو تمام جاندار مخلوقیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گی بشمول انسان و جن کے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے ہر ایک جانور کو پیدا کیا ہے اور اس کا آغاز پانی کے ساتھ کیا، اور ایک جگہ پہ مٹی کے ساتھ ذکر کیا، تو پانی کے ساتھ پھر اس کو مٹی کے ساتھ گوندا گیا، ان دونوں سے اس کے خمیر کو تیار کر کے اس کے بعد دیگر چیزیں یعنی مخلوقوں میں سے جو چاہا اس کو بنا دیا۔ تو فمنہم من یمشی علی بطنہ تو اسی پانی مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاؤں ہے ہی نہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، وہ پیٹ کے بل دوڑتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دو پاؤں، دو ٹانگیں عطا کر رکھی ہیں، وہ اس پر چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چار ٹانگیں عطا کی ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے، اس سے زیادہ والے بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی فطرت میں یہ ہوتی ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ یہ محروم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دو پاؤں عطا کیے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی مل جائیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کر دیا، دے کے پھر چھین لیا۔ تو یخلق اللہ ما یشاء اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جس طرح وہ چاہے اس کے اوپر وہ کمال قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ ایک مستشرق نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سر کے بل چلائے گا مجرموں کو، وہ اوندے کر دیے جائیں گے، الٹے کر دیے جائیں گے تو وہ چلیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سر کے بل چلایا جائے؟ میں کہ جب یہ چیزیں جو پاؤں کے بل چلتی ہیں، اس کے چلنے سے پہلے یہ پتہ تھا کہ پاؤں کے بل بھی چلا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا انسان کا وجود کتنا بھاری ہے، اور اس کو جو اٹھانے والے ہیں، اس کو سہارا دینے والے ہیں، وہ چھوٹے سے پاؤں ہیں۔ تو جو خالق اور مالک پاؤں کے اوپر انسان کو چلنا سکھا سکتا ہے یا چلا سکتا ہے، اس کے لیے سر کے بل چلانا بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ اس نے کہا ہے نا، انسان کی بات اور ہے، انسان اپنے زاویے، اپنی عقل اور فہم کے مطابق سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کے اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ اعتراض پیچھے ہم نے اس بارے میں کچھ پڑھا تھا، وہ کہتے تھے کہ انسان کے اعضاء کیسے بولیں گے؟ اب دیکھیں جو زبان بولتی ہے یہ بھی ایک اعضاء ہی ہے نا، یہ بھی ایک عضو ہے، ٹھیک ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جب یہ بول سکتا ہے تو باقی چیزیں بھی
بولیں گی، اور انسان کے عذاب بولنا تو یہ اتنا اچنبھی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا قرب قیامت تو یہ چیزیں ہوں گی، لیکن یہ زمین، یہ پتے اور یہ دیگر چیزیں جو نباتات ہیں اور اسی طرح جمادات ہیں، یہ بھی انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دینے والی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اور جو اس نے بتا دیا ہے اس پر اعتراض بالکل بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر حقیقی طور پہ دل و جان سے ایمان لانا یہ ایمان کی شان ہے. تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، اس میں سارے ان سوالاتوں کے جواب ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، اور آگے فرمایا کہ آیات مبینات نہیں، اس صورت میں دو جگہ پہ یہی ارشاد فرمایا گیا کہ آیات مبینات، آیات مبینات، مبینہ کس آیت کو کہتے ہیں کہ وہ نشانی وہی ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی چیز میں خیر نہیں، اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے، اس کے اندر نصیحت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خیر و برکت یا دیگر چیزیں رکھی گئی ہیں. تو یہ واضح کر دینے والی آیات ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن اللہ نے ماننے کی توفیق نہیں دی. اور اللہ تعالیٰ کا جو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ یہ ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کی آیات کو سنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہم تک پہنچی، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ماننے والوں میں سے ہو گئے، اللہ نے بدبختوں میں سے نہیں کر دی ہے. تو واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے، واطعنا، اور ہم اطاعت کرتے، یعنی انہوں نے یہ عہد کیا، یہ ان کا نظریہ اور یہ وہ بولا کرتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے اطاعت کرنے کی، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اس کے بعد ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، وہ اطاعت کرتا نہیں ہے. اس کا مطلب اطاعت کا دعویٰ کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے دو قسم کے گروہ ہیں. یہ نہیں کہ جس نے اپنی زبان سے اقرار کر دیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، یہ سارے کے سارے مومنوں کے اندر شامل ہے. ایسا نہیں ہے. یتولی فریقم بھی ہے. اب اس میں کس کے ساتھ ذکر ہے؟ پیچھے ذکر آ رہا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو پریشان کیا اور یہ تہمتیں لگائیں اور سارا کچھ یہ پروپیگنڈا کیا. تو زیادہ تر بات انہی کی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا اخلاق اور کردار کیسا ہے. تو فرمایا کہ جب یہ دعوے تو کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، لیکن جب ماننے کی باری آتی ہے تو یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنے مفاد اور مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کی بڑی مثال احد کی لے لیں. احد کے اندر جب کفار سارے اکٹھے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے تو یہ ٹولہ واپس کیوں گیا تھا؟ یہ 300 کے لگ بھگ جو اس کے آدمی تھے، عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، یہ لے کے واپس کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ قبول کرنے کے لیے ہوتا ہے. مشورے میں تو اختیار ہے جس کو آپ دے رہے ہیں، وہ تو حکم ہوتا ہے کہ جو ماننا فرض ہوتا ہے. جب آپ مشورہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر مشورہ اس کو پسند آئے گا تو وہ مان لے گا، اگر نہیں پسند آئے گا تو وہ رد بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب مشورہ ہمارا، اس نے کیا کہا کہ ہمارے مشورے کو نہیں مانا گیا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، ہم واپس جا رہے ہیں. تو یہ تولی فریقم منہم من بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر اس آگے مزید اس کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں کہ پھر انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو یا اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے پیغمبر کی بات پہ اعتراض کرے. تو اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، ایسا شخص مومن یہ گروہ مومن ہی نہیں ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور ان کی ایک اور یہاں برے وصف کو ذکر کیا گیا کہ جب کسی بھی معاملے میں دنیاوی اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا آؤ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا درست بات ہے. تو اذا فریق منہم معرضون، کیا کرتے؟ اللہ کے رسول سے فیصلہ نہیں کروانا، کیونکہ وہ جانتے تھے، جس طرح قرآن پاک سورہ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے کہ سچے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کو یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا جانتے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جب ان کے حق میں فیصلہ ہوتا تھا نا، تو اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے تو یاتوا الیہ مذعنون، پھر اندھا دھند نبی علیہ السلام کے پاس دوڑتے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق فیصلہ کرنا اور کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. اور جب ان کو سمجھتا کہ زیادتی ہماری ہے اور ہمارے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، پھر کیا کرتے؟ پھر کسی دوسرے کی طرف اشارہ کرتے کہ ہم کسی دوسرے سے کروا لیتے ہیں، فلاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو یاد رکھیں، اپنے من کی بات قرآن و حدیث سے لے لینا اور اپنے من کی بات عیسائیت سے بھی لے لینا، اور جو اچھا لگے وہ یہودیت کی رسمیں بھی اپنا لینا اور سکھوں کی رسمیں بھی اپنا لینا، یہ دین اور اسلام کی
مزاج یا ایسے لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ وہ کلی معاملات میں کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں سے اس کے من یا اس کے مفاد کے مطابق اس کو چیز ملی، کچھ ادھر سے لے لیں، کچھ ادھر سے لے لیں، کچھ ادھر سے لے لیں، سارے معاملے میں وہی نظریہ آ گیا کہ جو جہاں لگا ہوا ہے وہاں ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات انتہائی خطرناک ہے، بلکہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے گا پھر کسی دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا یا اس کی طرف جانا، یہ ایمان کو ختم کر دینے والی بات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔